بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم اور معزز ناظرین کرام، یہ وہ خط اور تحریر ہے جس کو حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے مولانا محمد سعد صاحب کے نام لکھا ہے۔ مولانا سعد صاحب نے مفتی تقی عثمانی کی طرف دعوت و تبلیغ سے متعلق جو غلط باتیں منسوب کی ہے، مفتی تقی عثمانی نے اس خط کے اندر ان باتوں کی تردید کی ہے اور اپنی بات کا صحیح مفہوم اور صحیح مطلب بھی سمجھایا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ گرامی قدر مکرم جناب مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم العالیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ مزاج گرامی بعافیت ہوں گے۔ بندے کا آپ سے جو تعلق ہے اس کی بنا پر وقتاً فوقتاً آپ سے مختلف مسائل پر مکاتب کرتا رہا ہے، لیکن اس وقت یہ مکتوب ارسال کرنے کی وجہ یہ ہے کہ میرے پاس بعض دوستوں نے آپ کی کچھ تقریریں صوتی شکل میں بھی اور تحریری شکل میں بھی بھیجی ہیں، جن میں جناب نے میری طرف یہ بات منسوب فرمائی ہے کہ انفرادی دعوت ہر مسلمان کے ذمہ فرض عین ہے۔ یہ بات آپ کے متعدد بیانات میں فرمائی گئی ہے، اور پھر ارشادات اکابر کے نام سے 27 تا 30 جنوری سن 2024 کے 3 ماہی جوڑ کے موقع پر آپ کے ایک بیان کو شائع بھی کیا گیا ہے۔ اس میں یہ الفاظ شائع ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا، مولانا سعد صاحب نے کہا ہے کہ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو اللہ عمر کے ساتھ صحت کے ساتھ ان کا سایہ تادیر قائم رہے۔ انہوں نے تو بہت اچھی بات کہہ دی کہ کیوں خامخواہ جھگڑ رہے ہو کہ تبلیغ کے دو رخ ہیں، ایک اجتماعی ایک انفرادی، ایک فرض عین ہے ایک فرض کفایہ ہے۔ فرض عین انفرادی دعوت ہے کہ ہر مسلمان خود اپنی ذات سے دوسرے کو دعوت دے۔ مفتی تقی عثمانی مدظلہ العالی وہ فرماتے ہیں کہ دعوت انفرادی دعوت ہر فرد کے ذمہ فرض عین ہے۔ یہ مولانا صاحب صاحب کا بیان ہے، اور کہتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ اسی روایت کی وجہ سے من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، مفتی تقی عثمانی مدظلہ فرماتے ہیں کہ انفرادی دعوت دینا ہر مومن کے ذمہ فرض عین ہے۔ انہوں نے بات صاف کر دی کہ دعوت فرض کفایہ نہیں۔ حضرت فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے، فرماتے ہیں کہ تبلیغ کے دو رخ ہیں، ایک فرض عین ایک فرض کفایہ۔ فرض عین تو ہر مسلمان کے ذمہ انفرادی دعوت دینا ہے، ہر مسلمان کے لیے۔ پھر آپ کے متعدد بیانات میں اس کی جو تشریح کی گئی، مفتی صاحب کہتے ہیں کہ آپ کے متعدد بیانات میں جو اس کی تشریح کی گئی، اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ ہر مسلمان کے ذمہ یہ فرض عین ہے کہ وہ ہر مسلمان کو خود اس کے پاس جا کر دعوت دے، اور بعض بیانات میں اس کے لیے گشت کے طریقے کو لازمی قرار دے دیا گیا ہے۔ آپ کے مندرجہ ذیل اقتباسات سے یہی سمجھ میں آتا ہے۔ مولانا صاحب کا بیان نقل کیا ہے، کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا انفرادی دعوت دینا لیکن نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے عام صحابہ کا معمول تھا۔ عام صحابہ کا معمول تھا ایک ایک کو لے کے بیٹھنا، ایک ایک کے پاس خود چل کر جانا، ایک ایک کے پاس خود چل کر جانا، ایک ایک کو لے کر بیٹھنا۔ یہ بیان ہے ان کا۔ اسی طریقے سے کہتے ہیں کہ اجتماعی دعوت اعزازی چیز ہے، انفرادی دعوت دینا یہ انبیاء علیہم السلام کا وظیفہ ہے۔ انفرادی دعوت جو غیبی مددیں انفرادی دعوت پر آئی ہیں وہ اجتماعی بیان پر نہیں ملیں گی، بلکہ حضرت فرماتے تھے کہ تمہارے اجتماعی بیان مؤثر اور تمہاری بات کو لوگ قبول ہی اس وقت کریں گے جب تم انفرادی دعوت دینے کے بعد اجتماعی بات کرو گے۔ اسی لیے ہمارے یہاں گشت کے بعد بیان ہے، انفرادی دعوت کے بغیر اجتماعی دعوت مؤثر نہیں ہوگی۔ اگر یہ کہہ دیا جائے کہ گشت کے بغیر ایمان کامل نہیں ہوتا تو نہ کوئی غلو ہے نہ کوئی حد سے تجاوز کی بات ہے۔ یہ مولانا صاحب کا بیان ہے۔ گشت کا موضوع امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے۔ جب ان دو فریضوں کا موضوع گشت ہے اور یہ دو فریضے ادا کرنے اپنے ذات سے ایمان باللہ کے لیے ضروری ہے، تو پھر گشت کے بغیر ایمان کامل کیسے ہو سکتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ جو ضرورت ایک مسلمان کو ایمان کی ہے وہ ضرورت گشت کی ہے، اس لیے کہ گشت اور ملاقاتیں اس مقصد کے لیے ہے کہ میں اپنی ذات سے اپنے امر بالمعروف کے فریضے کو ادا کرنے کے لیے گشت کر رہا ہوں۔ یہ مولانا صاحب کا بیان ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ اس سلسلے میں عرض یہ ہے، مفتی تقی صاحب فرماتے ہیں کہ اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ آپ نے انفرادی دعوت کے فرض ہونے کی بات غالباً بندے کے اصلاحی خطبات سے نقل فرمائی ہے، جس کا حوالہ ارشادات اکابر نامی رسالے میں موجود ہے، لیکن اس میں بندے نے تفصیل سے یہ بتایا ہے کہ انفرادی دعوت کا مطلب یہ ہے
کہ ایک شخص اپنی آنکھوں سے دوسرے شخص کو دیکھ رہا ہے کہ وہ فلاں گناہ میں اور فلاں برائی میں کے اندر مبتلا ہے، یا وہ شخص واجب کی ادائیگی میں کوتاہی کر رہا ہے، اب انفرادی طور پر اس شخص کو اس طرف متوجہ کرنا کہ وہ اس برائی کو چھوڑ دے اور نیکی پر عمل کرے، اس کو انفرادی دعوت و تبلیغ کہتے ہیں۔ دوسری اجتماعی دعوت اور تبلیغ ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص ایک بڑے مجمع کے سامنے دین کی بات کہے، ان کے سامنے وعظ و تقریر کرے، یا ان کو درس دے، یا اس بات کا ارادہ کرے کہ میں کسی فوری سبب کے بغیر دوسروں کے پاس جا کر ان کو دین کی بات سناؤں گا اور دین پھیلاؤں گا، جیسے ماشاءاللہ ہمارے تبلیغی جماعت کے حضرات کرتے ہیں کہ لوگوں کے پاس، ان کے گھروں میں، ان کی دکانوں پر جا کر ان کو دین کی بات پہنچاتے ہیں۔ یہ اجتماعی تبلیغ ہے۔ دعوت و تبلیغ کے ان دونوں طریقوں کے احکام الگ الگ ہیں اور دونوں کے آداب الگ الگ ہیں۔ اجتماعی تبلیغ فرض عین نہیں ہے بلکہ فرض کفایہ ہے، لہذا ہر مسلمان پر فرض نہیں ہے کہ وہ دوسروں کے پاس جا کر وعظ کہے یا دوسروں کے گھر پر جا کر تبلیغ کرے، کیونکہ یہ فرض کفایہ ہے۔ بندے کی اسی کتاب میں انفرادی دعوت کا واضح مطلب تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا گیا ہے، اور اس کا حاصل وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد میں مذکور ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلکم راع ومسئول عن رعیتہ، کہ ہر شخص ذمہ دار ہے اور اسے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو یہ جو حدیث ہے طویل حدیث ہے، خلاصہ یہ ہے کہ جس انفرادی دعوت کو فرض عین کہا گیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر انسان پر فرض ہے کہ وہ اپنے ماتحت لوگوں کو نیکی کا حکم کرے اور برائی سے روکے، نیز اگر کسی شخص یا اشخاص کو اپنے سامنے کوئی خاص برائی کرتا ہوا دیکھے تو اس برائی کے وقت اس کو بقدر استطاعت بھلائی کی دعوت دے، جیسا کہ حدیث معروف من رعا منکم منکرن الی آخر الحدیث میں فرمایا گیا ہے۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہر شخص پر یہ فرض عین ہے کہ وہ لوگوں کے گھر جا کر اسے دعوت دے، جیسا کہ آپ کے مذکورہ بیانات کا تاثر بن رہا ہے۔ یوں بھی اگر کسی خاص عمل کو فرض عین قرار دیا جائے تو اول تو یہ ایک فقہی مسئلہ ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ قرآن و سنت اور فقہائے امت کے اقوال کی روشنی میں اس کو ثابت کیا جائے، اور موجودہ دور میں ضروری ہے کہ اس کے بارے میں محقق مفتی حضرات کوئی فتویٰ دیں۔ عام وعظ و تقریر میں کسی چیز کو فرض عین قرار دینا کسی طرح بھی صحیح طرز عمل نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ شریعت جس عمل کو فرض عین قرار دیتی ہے اس کی حدود بھی متعین کرتی ہے کہ کس حد پر جا کر وہ فرض عین ادا ہو جاتا ہے۔ نماز فرض عین ہے تو یہ بھی متعین کر دیا گیا ہے کہ ہر روز 5 دفعہ پڑھنے سے یہ فریضہ ادا ہو جاتا ہے۔ روزہ فرض عین ہے تو یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ رمضان کے روزے رکھ لینے سے یہ فرض ادا ہو جاتا ہے۔ زکوٰۃ فرض ہے تو یہ بتا دیا گیا ہے کہ 40واں حصہ دینے سے فریضہ ادا ہو جائے گا۔ حج فرض ہے تو بتا دیا گیا کہ عمر بھر میں ایک مرتبہ حج کر لینے سے ذمہ داری پوری ہو جاتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر ہر مسلمان کے پاس گھر جا کر یا گشت لگا کر دعوت دینا فرض عین ہے تو اس کی حد اور اس کی مقدار کیا ہے؟ کتنے لوگوں کو دعوت دینے سے فرض ادا ہوگا؟ کتنی مرتبہ گشت کرنے سے ذمہ داری پوری ہوگی؟ سال میں کتنی مرتبہ؟ مہینے میں کتنی مرتبہ؟ ہفتے میں کتنی مرتبہ؟ اور کتنی دیر کے لیے یہ اعمال انجام دینے سے فریضہ ساقط ہوگا؟ ظاہر ہے کہ اس کی کوئی حد نہ آپ نے مقرر کی ہے نہ کی جا سکتی ہے، لہذا اس کو فرض عین قرار دینا کسی بھی اعتبار سے قابل قبول نہیں ہے۔ الحمدللہ تبلیغی جماعت بحیثیت مجموعی بہت قابل تعریف کام کر رہی ہے، اس میں کام کرنے کی ترغیب دینا بہت مفید ہے۔ ہم خود بھی بفضلہ تعالی مسلمانوں کو اس کی ترغیب دیتے ہیں، لیکن اس کے لیے یہ کیا ضروری ہے کہ اس کے خاص مروجہ طریقے کو فرض عین قرار دیا جائے۔ افسوس ہے کہ جماعت کے مختلف واعظین کی طرف سے اس مسئلے میں حدود سے تجاوز کیا جاتا ہے، اور اس پر اکابر علماء کرام کی طرف سے کئی بار جماعت کے اکابر کو متوجہ بھی کیا گیا ہے، لیکن آئے دن اس قسم کے تجاوز کی اطلاع ملتی رہتی ہے، جن سے یہ خطرہ ہوتا ہے کہ خدا نخواستہ یہ ایک فرقہ بن کر نہ رہ جائے۔ ہو سکتا ہے آپ یہ فرمائیں کہ آپ نے اس خاص طریقے کو صراحتاً فرض عین نہیں کہا، لیکن ان بیانات سے عمومی تاثر یقیناً یہی بنتا ہے۔ اس قسم کے عمومی بیانات کی اطلاع مجھے بکثرت ملتی رہتی ہے، اور بعض تحریروں یا تقریروں میں بندے نے اس کی تردید بھی کی ہے، لیکن اب جب کہ یہ بات میری طرف نامکمل بلکہ غلط طریقے سے منسوب کی گئی ہے اور شائع بھی ہو گئی ہے، اس لیے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ اپنی طرف اس نسبت کی واضح الفاظ میں تردید کر کے صورتحال واضح کر دوں۔ اس سے پہلے بھی بندہ آپ کے متعدد بیانات اور اشارات کے بارے میں آپ سے تحریری طور پر معروضات پیش کرتا رہا ہے، لیکن ان تحریروں کو پہلے میں نے کبھی شائع نہیں کیا، کیونکہ مقصود برادرانہ نصیحت تھی، اور ان میں سے بعض باتوں سے آپ نے رجوع کا اعلان بھی فرمایا، لیکن چونکہ میری طرف انفرادی دعوت کے بارے میں ایک بات کی وہ تشریح کی گئی جو میری مراد نہیں تھی اور وہ پھیل بھی چکی ہے،
اس لیے میں اپنا یہ خط ان صاحب کو بھی بھیج رہا ہوں جنہوں نے بندے سے اس بارے میں سوال کیا ہے۔ محمد تقی عثمانی، 14 شوال سن 1445 ہجری، 23 اپریل 2024۔ یہ تحریر جو ہے ہمارے پاس موجود ہے، 2003 لینا چاہے اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں واٹس ایپ کی لنک ہے، واٹس ایپ کے ذریعے سے رابطہ کر کے ہم سے یہ تحریر جو ہے اور یہ خط حاصل کر سکتے ہیں۔